آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، ہندوستان کے اندر دیبل کی بندرگاہ پر پہلی مرتبہ اسلامی لشکر کے ساتھ میں یہاں دروازے پہ دستک دینے والے فاتح اسلام حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہندوستان کے اندر تشریف لائے اور ہندوستان کا علاقہ فتح کیا، اس وقت ان کی وہ عمر تھی جس عمر کے اندر آج کا نوجوان گلیوں کے اندر گولیاں کھیلتا ہے۔ صرف 17 سال کی عمر کے اندر انہوں نے سندھ کو فتح فرما لیا تھا۔ چین کی آپ تاریخ پڑھیں، چین کی سرزمین پر اسلام کی عظمتوں کے جھنڈے گاڑنے والے اور چین کو فتح کرنے والے اسلام کے عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت چین کو فتح کیا، اس وقت ان کی عمر ابھی 30 سال کی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ اسپین کی تاریخ پڑھیں، اسپین کی سرزمین پر وہاں اپنی کشتیوں کو جلا کر کے معمولی لشکر کے ساتھ میں جو داخل ہوئے تھے اسلام کے عظیم فاتح حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے اسپین کو فتح کیا تو ان کی عمر مشکل سے 20 سال کی تھی۔ آپ پوری دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کے میدان میں آپ نے کفار کے دانت کھٹے کیے تھے، اس وقت آپ کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا۔ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کیا تھا، اس وقت ان کی عمر صرف 13 اور 14 سال کی تھی۔ آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت امام بخاری کی تاریخ پڑھیں، امام مسلم کی تاریخ پڑھیں، انہوں نے اپنی جوانیوں کو لگا کر کے ہمیں بخاری شریف عطا فرمائی، مسلم شریف عطا فرمائی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پہلی مرتبہ علم حدیث پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر درس حدیث کی مسند کے اوپر بیٹھے تھے تو ان کی عمر صرف 17 سال کی عمر تھی۔ شام کی طرف جب لشکر روانہ ہوا تو اس لشکر کے سپہ سالار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا، ان کی عمر اس وقت صرف 18 سال کی تھی۔ آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھیں، سیدنا سرکار غوث پاک کی زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی پڑھیں، اسلام کے اندر اولیاء کی تاریخ پڑھیں، اسلامی جنرلوں کی تاریخ پڑھیں، اسلامی محدثین و مفسرین کی تاریخ پڑھیں۔ انہوں نے اپنی جوانی کو اسلام کے لیے لگایا، اپنی جوانی کے ایام کو اسلام کے لیے دیا، آج ہمیں اتنا اسلام کا اثاثہ میسر آیا، آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں بے شمار فتوحات میسر آئی، آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا۔ وہ ایک طرف ان کی جوانیاں تھی اور آج ہماری جوانی آپ دیکھیں، آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں کہاں جا رہی ہیں۔ اب غور کریں ہماری جوانی کس چیز کے اندر خرچ ہو رہی ہے۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے وقت جب پہلی بلوغت کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے، اس کے جذبات میں تبدیلی آتی ہے۔ عام پانی بھی اسے جو ہے وہ مہ کا نشہ لیتا ہے اور اسے ایک عجیب لطف ملتا ہے، نئی امنگیں اور نئے ولولے اور نیا جوش اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا وہ دور ہوتا ہے جس وقت نفس اور شیطان پوری قوت کے ساتھ میں اس بالغ ہونے والے بچے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر بچہ اس وقت سنبھل گیا جب بلوغت کی پہلی سیڑھی پر اس نے قدم رکھا ہے، اگر وہ سنبھل گیا تو سمجھ جاؤ آنے والے دور کے اندر وہ قوم کی آنکھوں کا تارا بنے گا۔ اور بچہ اگر اس وقت اپنی امنگوں میں بہہ گیا، اپنی خواہشات کے ہاتھوں اگر وہ اپنی خواہشات کے اندر بہہ گیا اور وہ اپنی جوانی کو برے کاموں کے اندر لگا دیا تو سمجھ جاؤ وہ بھی تباہ ہو گیا، اور آنے والے وقت کے اندر قوم کا فیوچر اور مستقبل جو اس کی زندگی کے ساتھ میں وابستہ تھا، اس قوم کا مستقبل بھی تاریخ ہو گیا۔